آئیے آج ہم حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ ایک پیغمبر تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا تھا دنیا میں۔ حضرت صالح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے سمود قوم کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ سمود ایک دولت مند قوم تھی جو انگنت بکریوں، اونٹوں کی مالک تھی۔ جب عاد قوم عذاب کی شکار ہو گئے تو ان کی جگہ سمود قوم نے لی۔ انہوں نے نئی بستی بسائی، مکان بنائے، عمارتیں کھڑی کیں، یہاں تک کہ وہ دن بھی آیا جب یہ بے حد مالدار قوم بن کر ابھرے۔ پھر انہیں اپنی دولت پر گھمنڈ ہو گیا، گمراہی کے شکار ہو گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے، بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت اور اصلاح کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ وہ انہیں اللہ کے سیدھے سادے راستے پر چلانے کی کوشش کرتے، انہیں نصیحت کرتے، اچھی اچھی باتیں بتاتے، لیکن اس کے سرداروں نے ان کی ایک بھی بات نہ سنی۔ انہیں اپنے آپ پر گھمنڈ تھا، حضرت صالح کی باتیں انہیں اچھی نہ لگتیں۔ ایک بار پوری قوم نے مل کر ایک فیصلہ کیا کہ اگر اس پتھر کو ایک اونٹنی جو 10 مہینے کی گابھن پیدا ہو اور وہ ایک بچہ اب ہی ڈیل ڈول کا جنے تو ہم اس موجوں کو دیکھ کر ہی ایمان لائیں گے اور ہر معاملے میں حضرت صالح کی فرمانبرداری کریں گے۔ حضرت صالح نے اللہ سے دعا کی۔ حضرت جبریل تشریف لائے اور اللہ کا یہ پیغام لائے کہ میں نے پہلے ہی دن سے اس طرح کی اونٹنی اس پتھر میں بنائی ہے اور اب اس کے پیدا ہونے کی گھڑی آ گئی ہے، اس لیے تم نڈر ہو کر ان کافروں سے ایمان لانے کا اقرار کرا لو۔ پھر جب قوم نے اس طرح کا اقرار کر لیا اور قسمیں کھا کھا کر تائید کی تو اچانک اس پتھر سے آواز آئی اور یہ پتھر پھٹ گیا۔ پتھر سے اس طرح کی آواز آنے لگی کہ جیسے عورت بچہ جنتے وقت چیختی چلاتی ہے۔ پتھر کے پھٹ جانے کے بعد ویسی ہی اونٹنی نکلی جسے دیکھ کر پوری قوم دنگ رہ گئی۔ پھر اس نے اسی جسم کا بچہ جنم دیا۔ کیسی شان تھی اللہ کی! اس معجزے کو دیکھ کر ابن عمر تو مسلمان ہو گیا۔ پہر دن چڑھنے کے بعد ایک غیبی زوردار آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی جس سے سب ڈر سے کانپنے لگے۔ پھر تو اللہ کے اس غضب کا شکار ہر بوڑھا جوان، کمزور پہلوان بنا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس اللہ کے غضب سے بچے رہے۔ تباہی کے بعد جب حضرت صالح علیہ السلام لوٹ کر اپنی آبادی دیکھنے آئے تو دیکھ کر رو پڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک عرصے کے بعد وہ وہاں سے مکہ تشریف لے آئے، وہیں ان کا انتقال ہوا۔